باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 8 ہے، آیت نمبر 62۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے ہیں، یا وہ یہودی ہوئے یا نصارہ عیسائی ہوئے اور صابی۔ اب ایمان والے سمجھ میں آتے ہیں، یہودی سمجھ آتے ہیں، عیسائی سمجھ آتے ہیں۔ صابی کون ہے؟ صابئین کے بارے میں جو صحیح ترین رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ عیسائیوں کا ہی ایک فرقہ ہے، نصارہ کا ہی ایک فرقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خبر دی ہے کہ اس امت کے اہل ایمان یہود و نصارہ اور صابئین میں سے جو کوئی اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اپنے رسولوں کی تصدیق کی، ان کے لیے اجر عظیم اور امن ہے۔ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم میں مبتلا ہوں گے۔ ان میں سے جس کسی نے اللہ تعالیٰ، اس کے انبیاء، اس کے رسول اور یوم آخرت کا انکار کیا تو ان کا حال جو ہے وہ ان لوگوں سے برعکس ہوگا، یعنی کہ ان کو پھر سزا ملے گی۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ ان فرقوں کے مابین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی یہاں پر کوئی نسبت نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ اگر کوئی اس کی یہ تفسیر کر لے، یہ ایک آیت ہے نا، اس میں یہی بات کی جا رہی ہے نا کہ اگر کوئی بھی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ بس صرف کیا کرے، اللہ پہ ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے اور عمل کرے نیک، تو اس کے لیے یہ سارا کچھ ہوگا۔ اچھا، اب یہ بات ہے کہ یہ جو بات یہاں پر بیان ہوئی ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہ مبعوث نہیں ہوئے تھے، اس وقت کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، اور پھر یہ بات ہے کہ کسی ایک آیت کو لے کے آپ پورے دین کے اوپر جو ہے نا اس کو وہ نہیں کر سکتے کہ یہ ایک آیت ہے اور اس طرح سے۔ اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ سورہ نساء میں ہمیں آیت ملتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہ یہ کہ جو کسی بھی نبی کے ساتھ، یعنی کسی نبی، کچھ نبیوں کو مانے گا اور کچھ نبیوں کو نہیں مانے گا اگر تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی راہ نجات نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو وہ صاف دلیل ہے ہمارے پاس اس بات کی کہ سارے نبیوں کو ماننا ضروری ہے۔ اب عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور باقی سارے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ وہ سارے نبیوں کو مانتے ہیں، صرف یہ دو نبیوں کو نہیں مانتے۔ ہاں، صرف دو یہ نبیوں کو نہیں مانتے۔ تو کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے لیے، مطلب انہوں نے جو بھی ہم نے پڑھا بھی ہے اور آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کس طرح سے ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کو یہ حسد تھا نا کہ بنی اسماعیل سے آئے ہیں۔ ہاں جی، اب یہاں پہ جو بات ہے نا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ آیت میں تو صاف لکھا ہے کہ سارے ہی جنت میں جائیں گے، تو یہ بات غلط ہو جائے گی۔ ایسے لوگ کہیں گے، ایسے لوگ کہتے بھی ہیں
کہ دیکھیں اس آیت میں تو صاف واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آیا، آخرت کے دن پر ایمان لے آیا، عمل صالح کرے، تو اس طرح سے آپ کے پاس دلیل کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ تو اس وقت آیا، تو اس وقت اتری ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں۔ ہاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی تو یہ آیت پڑھی جائے گی نا، اور یہ بات تو ہے نا، لیکن ہمارے پاس اس کی دلیل آ گئی نا سورہ نساء میں۔ اچھا، پھر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں والذین ہادو، اور جو یہودی ہوئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو یہودی کہا جا رہا ہے، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام یہودا تھا، جس کی نسبت سے انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلانا شروع کر دیا، حالانکہ یہ یہودی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یہودی نہیں رکھا، انہوں نے خود ہی اپنا نام یہودی رکھا۔ والنصارہ، اور عیسائی، انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اپنے آپ کو عیسائی کہا۔ والصابی، اور جیسے کہ صابی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک فرقہ ان کا ہی ہے نصارہ کا، لیکن بے دین کہتے ہیں صابی کو، جن کا کوئی دین نہیں ہوتا، تو لا مذہب لوگوں کو صابی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ عرب میں جو لوگ تھے، کفار عرب، وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے دین پر ہے نا، وہی جو ہے نا وہ صحیح دین پر ہے، یعنی جو ہمیں فالو کرتا ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں وہ، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ صابی ہیں، ان کو صابی کہتے تھے۔ جبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت لے کر آئے تو کفار عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہا تھا کہ یہ بے دین ہو گیا۔ من آمن باللہ والیوم الآخر کی بات ہے، جو اپنے نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لایا، جو اپنے نبی کے زمانے میں، دیکھیں جس نے جو دور پایا، اس دور میں جو نبی آیا اس کے مطابق وہ اللہ پہ، یوم آخرت پہ ایمان لے کر آیا، تو وہ اس کی بات ہے۔ وہ عمل صالحاً کی بھی بات ہے، اپنی شریعت کے مطابق اس نے عمل کیا۔ اگر آپ اس بات کو لے لیں نا، وہ عمل صالحاً کو، کہ اپنی شریعت کے مطابق اس نے عمل کیا، تو تورات میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اور انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخری نبی جب آئیں گے تو ان کی پیروی کرنا لازمی ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے، مینشن ہے، یہ واضح طور پر ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ چھپا لیتے ہیں، یہ بتاتے نہیں ہیں۔ اور میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ ایک، شاید آپ کو بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا، کہ پاکستان کے بہت بڑے پوپ تھے جو کہ مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ کیسے مسلمان ہوئے تھے؟ ان کے بائبل ہی پڑھ رہے تھے وہ، اب تو بائبل نام کہہ دیا ہے نا انہوں نے، انجیل نام بھی نہیں لیتے نا، بائبل کہہ دیتے، نام بھی بدل دیا ہے۔ تو وہ انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ پیج جو ہے نا وہ جیسے چپکا دیے گئے ہیں گلو سے، تو انہوں نے اس کو نکالا آہستہ سے کر کے نا، کہ کیا ایسے کیوں کیا ہوا ہے، تو اس کے اندر واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لکھی ہوئی تھی کہ کوئی آئے گا اور عرب میں آئے گا، کھجوروں کی سرزمین میں آئے گا، اور وہاں پہ اس طرح سے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور وہ نبی ہوگا۔ تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے جب یہ بات پوچھی تو ان کے والد صاحب نے صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا تم یہ کیا لے کے بیٹھ گئے ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی بھی نہیں آیا، اور کچھ بھی نہیں ہوا ایسے انہوں نے، مگر انہوں نے حالانکہ سوچے ذرا، تحریف شدہ ہے وہ بائبل، اس میں بھی ابھی موجود ہے، اب پتہ نہیں ہٹایا دیا ہے کہ نہیں ہٹا دیا ہے۔ تو بہت سارے نئے نئے انہوں نے اس کے ورژنز نکال دیے ہیں بائبل کے۔ بہرحال تو وہ ان کے ایمان لانے کا میں واقعہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ کس طرح سے ایمان لے کر آئے۔ پھر انہوں نے جب اس کے اوپر تحقیق شروع کر دی، حالانکہ وہ سب سے بڑے پوپ ہیں، میں نے ان کو سنا، ان کا لیکچر سنا ان کے مسلمان ہونے کے بعد، تو یہ بہت پہلے کی بات ہے، سمجھیں کہ یہ 90s کی بات ہے، 20 کی بھی بات نہیں ہے، یہ 90s کی بات ہے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو پھر یہ کہ انہوں نے اپنی ہی کتاب کو پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو بس بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں خود لکھا ہوا ہے، تو اگر اس کے مطابق اگر وہ عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے نا۔ ان کی کتابوں میں جب ہے مینشن یہ بات، تو پھر وہ مانیں گے تو لازمی، اگر نہیں مانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر گئے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔
اس کو سمجھانا مقصود ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں. اچھا، پھر یہ ہے کہ فلہم اجرہم کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، ان کے لیے ان کے اعمال کا ثواب ہے. تمام کے تمام دین جو بھی آئے ہیں گزشتہ دین، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے ادیان اب منسوخ ہو چکے ہیں. اب صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن مجید عمل کے لیے رہ گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جیسے کہ پہلے جو زبور آئی، ٹھیک ہے، آپ اس کو اس طرح سمجھیں. اس کے بعد جب تورات آئی تو زبور پہ جو عمل کرنا تھا وہ ختم ہو گیا. اب پھر تورات پہ عمل اور تورات کے احکامات کو پر جو ہے وہ، اور نبی جو تھے اس دور کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان پر ایمان لانا تھا. اب ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو وہ کتاب منسوخ ہو گئی تورات، اور انجیل پر ایمان لانا اس دور میں ضروری اور لازمی ہو گیا کہ جو لے کر آئے گا وہی مسلمان کہلائے گا، باقی کوئی مسلمان نہیں ہوگا. پھر اسی طرح سے اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب آئی قرآن مجید، تو اب انجیل منسوخ ہو گئی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور کتاب وہ والی لینا، یعنی کہ قرآن مجید، یہ ہو گیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اچھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں یہ بات بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے سب سے پہلی بات، اور دوسری بات کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل، اصل کامیابی یہ ہے. اور یہاں پر کوئی بھی مینشن نہیں ہے کہ کسی ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے. ان میں سے کوئی بھی ہو، کوئی بھی اگر آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ کو خالص طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کرے گا اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہا ہوگا، وہی کامیاب ہے. چاہے وہ یہودیوں میں سے آ جائے اور وہ ظاہر ہے اس کو پھر مسلمان ہی ہونا پڑے گا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہوگا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فالو کرنا ہے تو پھر یہی کرنا پڑے گا نا. ہاں جی بالکل. اور ایمان لانے کے بعد ہی عمل قبول ہوگا، یہ بھی بات سمجھ لیں. صرف عمل کرتے رہیں گے اور ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو آپ کا عمل بھی قبول نہیں ہوگا. یہ بات ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ تو وہ بولتے ہیں، سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹا. یہ جھوٹ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ سچ ہے. یہ سب سے بڑا تو جھوٹ وہ بولتے ہیں. دماغ اللہ نے ان کو ایسے دیے ہیں، دماغ تو ہمارے پاس کچھ کم نہیں ہے، ہمارے پاس کیا کم دماغ ہے. فالو کرتے ہیں. ہاں، یہ ہماری غلامی سوچ ہے نا. ہم نے اپنے ذہن کو غلام بنایا ہوا ہے نا اصل میں، اس لیے ہم ان کو فالو کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے فالوورز وہ ہم ان کو فالو نہیں کرنے، وہ ہمارے لیڈر نہیں ہیں. ہمارے لیڈر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں تو ان کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں تو صحابہ کرام کو فالو کرنا چاہیے، ہم تو ان کو فالو کرنا چاہیے. حالانکہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب انہوں نے کرنا ہے، ٹیشو سے صاف کرنا ہے، تو پھر وہ دیکھو نا ہم پھر طہارت کے جو جتنے بھی طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں تو بہترین ہے، وہ تو بہترین طریقے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا گئے ہیں. شکر ہے الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور ہم طہارت لیتے ہیں. یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی یہ رحمت ہے ہم سب پر. میرا پہلی دفعہ گیا نا باجی بات کرتے تو وہ نا پانی نہیں مل رہا. نہیں پانی تو ہے، سیر کے لیے گیا تو کہتا ہے میں اتنا پریشان ہوں، میری جو نمازیں قضا ہوگی. پھر میں نے بوتل ہی رکھتے ہیں لوگ. اچھا، آگے ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا ہے کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. جیسا کہ ہمیں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، یعنی شریعت، یعنی اسلام،
اور وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ یہ مسلم کی روایت ہے 386۔ ایک اور روایت ہے، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اپنی رضا کا اعلان کر دیا، یعنی دل سے، تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس بات کا قائل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی بندی سیدہ مریم علیہ السلام کے بیٹے اور کلمۃ اللہ ہیں، جو اس نے سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا، اور روح اللہ ہیں، اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو بس بات یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرما دیا ہمیں، سورہ آل عمران میں بھی ملتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین تو اسلام ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور اسلام کے آخری میسنجر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اس طرح سے بھیجا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک۔ اب سب سے لاسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انکاری ہوگا، اگر تو پھر وہ اس بات کا مستحق نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ کون سی بات ہے کہ شروع سے ساروں کو مانو اور آخری والے کو نہ مانو، حالانکہ وہ بھی وہیں سے ہی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی مبعوث کیے نا، اور کس نے مبعوث کیا ہے، اور یہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اچھا، پھر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو آیت کے آخر میں فرما رہے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو غم اور خوف سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ سن لو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ یونس کی یہ آیت ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور آیت نمبر 63 ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اپنے آباء و اجداد کے برے افعال کی وجہ سے ان پر زجر و توبیخ کی ہے یہاں پر، کہ وہ وقت یاد کرو جب طور کو تمہارے اوپر معلق کر کے تم سے پختہ عہد لیا تھا، یعنی وہ وقت بھی تو یاد کرو جب پہاڑ کو تمہارے سروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا تھا۔ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے آپ سوچ کے دیکھیں، اور جو سر کے اوپر ہو اور وہ گرے تو آپ کا کچھ بھی نہ بچے، کچھ عمر ہی نکل جائے۔ پہلے تو پہاڑ کے نیچے اوپر آنے سے انسان کی سانس ختم۔ ہاں بالکل، اور حالت کیا ہوگی اس وقت پہ سوچیں ذرا۔
تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ طور وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی اور بنی اسرائیل اس کے نیچے تھے، اور فرشتوں نے اس پہاڑ کو اوپر اٹھا رکھا تھا اور ان سے عہد لیا جا رہا تھا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، یعنی تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو اور محنت کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس میں حکم دیے ہیں اس پر عمل کرو صبر سے، استقامت سے، اور یہ کہ اس کو وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ جو کچھ اس میں ہے اس کو سیکھو، اس کی تلاوت کرو اور اس پر عمل کرو، اس کو یاد رکھو اور اسے بھلاؤ نہیں، اس پہ غور و فکر کرو، اور ویسے بھی ذکر کرنے سے ہی جو ہے وہ دل ہمارے جو ہے وہ سکون پاتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہے اس کے اندر تورات میں حلال ہے حرام ہے اس کو یاد رکھو اور اس پر عمل کرو، اور یہ بات ہے کہ اس کو بھولو نہ، اس سے غافل نہ ہو، اس کو یاد رکھو، اس کی جو وعیدیں ہیں اس کو بھی یاد رکھو اور اس کو مضبوطی سے پکڑو کتاب کو، لیکن وہ بھی ایمان اور پہ ہی ہوگی نا کتاب جی قرآن، جی جی تو پھر ان لوگوں نے اللہ کو کیوں نہیں مانا؟ اللہ کو مانا ہے، یہی تو بات ہے نا، ہاں بالکل یہ بس بات کہتے ہے ہیں کہ ہم وہ سراپر اللہ نہیں تعالیٰ کو مانتے، کیسے مانا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہیں مانی، صرف زبانی طور پر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ وہ کہتے تھے اللہ کی نعمتیں ہم پہ زیادہ ہیں اور ہم قدرت بھی ہیں اور ذہن بھی ہیں، تو ہمارے میں نبی کیے ہیں، یہ حسد کی وجہ نہیں یہ بھی ہے وہ عمل ہی نہیں کرتے تھے، وہ شروع سے ہی دیکھیں نا، ابھی اللہ تعالیٰ ان سے جب لے رہے ہیں عہد، پہاڑ اوپر کر کے عہد لے رہے ہیں، اس وقت تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ سمعنا واتانا کہہ رہے ہیں، لیکن بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہی بات فرماتے ہیں، سمعنا وعصینا، ہم نے تو سن لیا لیکن اطاعت نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے، منہ پہ ہی کہتے ہیں، لیکن آج اور مسلمان کیسے بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، آج کے مسلم یہی کچھ کر رہے ہیں۔ بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہاں بتانے کا مقصد ہمارے لیے بھی تو ہے نا، ہم بھی تو اس سے سبق حاصل کریں نا، کہ اگر ان لوگوں نے یہ کیا ہے اور آج ہمارے پاس بھی کتاب ہے اور آج ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مضبوطی سے اس کتاب کو پکڑ لیں اور اس کا ذکر کریں، اس کو سیکھیں، اس کو یاد کریں، اس کو آگے پہنچائیں، اس پہ عمل کریں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس اس میں دھوکے میں ہیں؟ ہمارے پاس بھی یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرا دیں گے، اس لیے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارے اعضاء تو چمکیں گے وضو سے اور وہ ہم پہچان لیے جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرا دیں گے، اس لیے، اور ہم تو کلمہ پڑھ چکے ہیں تو اب جو چاہے کریں، اور ہاں ایسی ہی بات ہے، آپ دو چار کی بات نہیں کریں، پوری میجورٹی اسی طرح ہے، پورا معاشرے میں یہی بات ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور اچھا، اور دوسری بات یہ جیسے ان کی بات ہے یہودیوں کی کہ جہنم کی آگ چند دن کے سوا ہمیں نہیں چھوئے گی، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ اچھا آخر کار کتنے لوگ ہیں جب ان سے بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں اچھا آخر کار جہنم میں ہم اگر سزا بھگت بھی لیں گے تو جانا کہاں ہے؟ جنت میں ہی جائیں گے نا، اس لیے کہ ہم اپنی سزا بھگت کے جنت میں ہی جائیں گے نا، ان کا کہنا بھی یہی ہے، کہتے بھی یہی ہیں، جہنم کی آگ کیسی ہے، اور یعنی کہ اتنی آرام سے وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے جانا تو جنت میں ہی ہے، کچھ بھی ہو جائے، یہ تو ان کے دماغ میں اور ذہن میں بیٹھی ہوئی بات، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ بنی اسرائیل نے یہ بات کی تھی، لن تمسنا النار کی بات کی ہے، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، اور اگر چھوئے گی بھی تو کچھ دن ہی چھوئے گی، دین سے اچھا دوری ہے، بس دین سے دوری۔ لعلکم ایسے کون تتقون، سمجھتا ہے جیسے اللہ نے سمجھایا ویسے تو کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ اور اسی لیے تو یہی بات ہے نا کہ ہمیں اس کلام کو کتنا زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، کتنا زیادہ اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے، ہاں، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی الجھ کے رہ جاتے ہیں، آپس میں ناراضگیاں کر لیتے ہیں اور جو کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔
لعلکم حالانکہ میں تتقون. سمجھ بھی نہیں آئی واقعی حقیقی طور پر تو جتنا مرضی پڑھ لو سمجھ اتنی قابلیت اتنا فہم نہیں ہے جو ہم کر لیکن سکیں. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ آسان ہے. بس جو اللہ تعالیٰ کے کرنے والے کام ہیں ہم وہی کرنا شروع کر دیں، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہم اسی سے رک جائیں، بس کافی ہے. اتنا ہی کافی ہے. ہاں اتنا ہی کافی ہے نا، یہ تو کرے نا. لعلکم تتقون کی بات ہے تاکہ تم بچ جاؤ. اب یہ والے بات آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے، اس کی ناراضگی سے بچو اور ایسے کاموں کو چھوڑ دو جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. تو بس یہی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کہے ہیں ان کو بجا لائیں، اور جن سے روکا ہے ان سے رک جائیں. اچھا، اب اتنی دہشت ناک صورتحال ہے کہ طور جو ہے وہ سر پہ کھڑا ہے، اور ایک دم ایسی پوری قوم نیچے کھڑی ہے، اور جنہوں نے کبھی بھی نیکی کی بات کو قبول ہی نہیں کیا، اور اگر کیا بھی تو بہت کم. انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، اپنے بھائیوں کو قتل کیا، انبیاء کو قتل کیا، شہید کیا، اور کتنی زیادتیاں کی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کو جو ہے وہ اپنا شیوا بنا لیا. اور انہی میں تھے اللہ تعالیٰ نے جن کو بندر اور سور بنا دیا، اور ان کے دلوں کے اندر اتنی شدید سختی موجود تھی جس کے ساتھ ممکن نہیں تھا کہ کوئی معاہدہ وہ نبھا سکتے. جب کبھی دل سخت ہو جاتے ہیں نا تو اس کا علاج اسی طرح کیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر سختی کی جاتی ہے. ذرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے کیا ہوا طریقہ ہے کہ تھوڑی سختی ہو جائے جب دل سخت ہو جاتے ہیں، تو تھوڑی اللہ تعالیٰ اس طرح سے کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرنا ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا. اور اس معاہدے میں ایک طرف عاجز بندہ ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو آسمان اور زمین کی، جس کے ہاتھ میں طاقتیں ہیں. تو اگر انسان اس معاہدے کو پورا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی لازوال نعمتیں ہیں، جنت ہے. اگر انسان اس معاہدے سے پھر جائے تو اس کے لیے شدید خطرہ ہے، اور اس کا مالک اسے کہیں جہنم میں نہ ڈال دے اور وہ جلتا رہے گا، تو بچ کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور پھر یہ بات ہے کہ اپنا ایمانی معاہدہ کون پورا کرے گا؟ وہ جو اپنا عقیدہ درست رکھے گا، اللہ کو ایک مانے گا، اللہ کی مانے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ باتوں کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ کاموں کا اور باتوں کا خیال رکھے گا، وہی اصل میں کامیاب ہوگا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.